ڈرو مت. اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو, رسول کی حدیث کو پڑھو, اور آ جاؤ میدان میں, چل پڑو اس کے اوپر. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو. جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا, جل رہا تھا جلا ہے جلے گا. میں حدیث پڑھاتا رہا, ان کتابوں کو پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا. ہمارے سامنے بھی بات وہی تھی جو آج ہے, کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا, علماء یہ کر دیں گے, لوگ یہ کر دیں گے. لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے. میرے کھاتے میں نماز نہ ہو, میرے کھاتے میں اتباع رسول نہ ہو, اتباع رسول کے بجائے کچھ اور کی اتباع ہو, نماز ہماری فالتو چلی جائے, تو اللہ کے ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اب سوچئے, عملی تجربہ. آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی. میں نے تو دین کو جب سمجھا, جب میں نے تضاد دیکھا نا, حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا, اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا, صحابہ والا اسلام. مجھے کیا پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ اہل حدیث کو ساقی رسول ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے, رسول کو مانتا ہی نہیں. اس لیے ہم نے کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں. کسی اہل حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لیتے تھے کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے بھیا, ان کے سلام سے نکاح ٹوٹ جاتا. وہ یہی سکھا رکھا تھا, دھوکے میں سلام کر لیا بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. جب ہدایت ہم کو ملی, ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے, ہم نے چپکے سے استعفا دیا, گھر پہنچ گئے. تو 2 سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی, کہیں پر ایک اہل حدیث نے سنا, اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت, صبح میرے گھر آیا, اس نے کہا کہ آج جو آپ نے تقریر کی ہے نا, وہ بالکل میرے مولوی جیسے کی ہے. تب دل میں خیال آیا اس کے مولوی کو بھی آزما کے دیکھیں, اور دیکھا, اور تب پتہ چلا کہ یار ہم تو اہل حدیث ہو گئے. یہ اہل حدیث ہونے کے کئی سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں تو اہل حدیث ہو گیا. ورنہ تو ہم ڈر کے, مطلب جسے ہوتا ہے نا کہ ہماری یہاں ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتا. دودھ سے کسی منہ جل جائے نا بلی کا, تو چھاچھ کو بھی پیے گا, تو پھونک پھونک کے پیے گا, کہیں یہ بھی نہ جلا دے. تو ہم تو اتنا حساس ہو گئے تھے کہ ہم تو ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کرتے تھے, قرآن و سنت کو دیکھتے تھے, اور ہم باقاعدہ تجربے کے لیے ان کے بیچ میں گئے. احمدیہ سلفیہ ایک مرتبہ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں. جو ترمذی میں پڑھایا ہوا تھا مشکات میں, جو ایک ایک آداب نماز کے, تو ان میں سے ہر آدمی کو دھیان دیتا رہا کہ ایک ایک ادا جو ان کی رسول سے مل رہی, کیونکہ سب حدیث میں پڑھا چکا تھا. تو قدم بقدم آگے بڑھتا رہا, دیکھتا رہا, اور میں ہو گیا وہ اسلام میں نے قبول کر لیا جو اسلام اللہ نے نازل کیا رسول پر, اور جو اسلام رسول نے صحابہ کو دیا. میں نے کہا مجھ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے کسی کی تفسیر نہیں چاہیے, کسی کا بیان نہیں چاہیے. اور آج الحمدللہ میں اپنا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے ہی حل کرتا ہوں. حالانکہ فقہ کا استاذ رہا, مفتی رہا, رات دن کا کام ہی وہی تھا میرا, تعویلیں کرنا, مسائل کو ادھر سے ادھر کرنا. اللہ نے نجات دی, اور جب معلوم ہو گیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی اس دن. میں نے کہا دنیا میں اکیلا نہیں ہوں. اس سے پہلے سب سے زیادہ غم جو تھا مجھے وہ یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں, کوئی ساتھی نہیں ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہر جگہ پر راہ حق پہ چلنے والی جماعت ہے, نجات پانے والی جماعت ہے, قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت ہے. یہ ہمیں علم نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ سے دور تھے, اور دور اس لیے تھے کہ ہمارے لوگوں نے یہ سکھا رکھا تھا کہ ان کے پاس مت بیٹھنا. اور جب ہوئے, اللہ نے ہدایت دی, کھلے, تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. آج تک میرے اوپر سوشل بائی کارڈ ہے, لیکن میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, جنت ملے گی نا, ادھر کی گارنٹی ہے نا, ہو گیا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا وعلی اللہ رزقها. دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں, روزی کا ذمہ اللہ نے کہا میرا. اللہ نے کہا نا, ذمہ لیا نا اس نے. آپ کی جنت کی ذمہ داری لی ہے کیا؟ آپ کی جنت کی بھی لی ہے کیا؟ لی ہے کیا؟
کہ تو जन्नत में हर हाल में डाल दूंगा। नहीं न ली है। उसकी फिक्र करो जिसकी नहीं ली है। उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो जिसकी ली रखी? तो रोजी की जिम्मेदारी उसके ऊपर। अब हमारे बहुत सारे साथी उलमा है, उस जमाने वाले मिलते हैं, समझाता हूं, बताता हूं, वो समझ लेते हैं, बात मानते हैं कि हक पर आप ही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई आपके यहाँ तो मामला बड़ा खराब है, न नजराना है, न फातिया है, न मिलाद है, वहां तो ले दे के सूखी तनख्वाह है, हमारा घर नहीं चलेगा उससे। वो यही कहते हैं। मैंने कहा अभी तुम मोमिन नहीं हो, तुमने अल्लाह को रज़ाक नहीं जाना, तुमने इनको रज़ाक जाना हुआ है। मैंने कहा उलमा अहले हदीस भी कम मोटे नहीं होते हैं, वो भी खाते हैं और अवामी माशाल्लाह खूब खा रही है, अल्लाह का रोजी दिया हुआ होता है। मैंने कहा डरो मत, अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के कुरान को पढ़ो, रसूल की हदीस को पढ़ो और आ जाओ मैदान में, चल पड़ो इसके ऊपर। किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह मत करो। दुनिया क्या कह रही है, खुद को ये देखो कि अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है। ये देखो अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है। दुनिया वाले कह रहे थे इब्राहिम को, क्या कहते थे इब्राहिम के बारे में? क्या कहा उन्होंने जब हज़रत इब्राहिम ने उनके वो तोड़ा था ना, कहा कि फतन, एक नौजवान है जो ऐसा ऐसा बोल रहा था, फतन कुरान में आया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा इब्राहिम को? काना उम्मतन। अकेले इब्राहिम को क्या कहा? उम्मत का। अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा? लोगों की निगाहें क्या देख रही थी? इब्राहिम एक जवान है अकेला, लेकिन अल्लाह क्या देख रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? उम्मत। खुद को आप अल्लाह की निगाह से देखना सीखिए कि अल्लाह ताला आपके बारे में क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या चर्चे हैं आसमान पर। ये मत देखिए कि जमीन पर आपके बारे में क्या चर्चे हैं। जन्नत उधर से मिलनी है, रोजी वहां से मिलनी है। समाज को न देखिए, रिश्तेदारों को मत देखिए, ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। यही रुकावटें मुशरिकीन मक्का के सामने में भी थी। वो भी इस्लाम को समझते थे, कबूल नहीं करते थे, कहते थे मैंने अपने बाप दादाओं को ऐसा करता हुआ नहीं देखा। मेरे दोस्तों, खैर इसी में है कि अल्लाह के पैगाम को पढ़ो, चलो, रसूल की हदीस को पढ़ो, उसकी तबाह करो, दीन पर चलो, और कोई जो कलादा आपके गर्दन में हो ना, गर्दारी दुपट्टा, उसको निकाल के बाहर करो। यही है इस्लाम। जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला है जलेगा। मसलके सल्फियत का शरारा, मसलके सल्फियत का शरारा, हाय रोशन रहेगा। मसलके सल्फियत का शरारा।